ایک بھائی کا سوال ہے کہ تبلیغ والے اکثر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا، یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ ان کے جب کپڑے کو پیشاب لگ جاتا یا جلد کو پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ کپڑا کاٹتے تھے، جلد کاٹتے تھے، تب پاکی حاصل ہوتی تھی، ورنہ وہ ناپاک رہتے تھے۔ تو آیا یہ صحیح بات ہے، کسی حدیث میں آتا ہے، یا ویسے سنی سنائی بات ہے؟ جواب دے دیجیے۔ آپ نے سوال تو سماعت کر لیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات سنی جاتی ہے کہ ان کے کپڑے کو اگر پیشاب لگ جاتا یا ان کے جسم کے کسی حصے کو پیشاب لگ جاتا تو جب تک وہ کاٹ نہ لیتے تو ان کا جو پاکی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی تھی، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جسم کاٹنا پڑتا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پیشاب لگنے کی صورت میں کپڑا بھی کاٹنا پڑتا تھا اور جسم بھی کاٹنا پڑتا تھا، یہ صحیح ہے، اتھینٹک اور سکہ بات ہے، اس میں کسی قسم کا کہہ لے بھی من گھڑت بات نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل ہے صحیح بخاری سے، حدیث نمبر ہے 226، کتاب الطہارہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا، اب میں اس کے اوپر جتنی حدیث مبارکہ پیش کروں گا وہ ساری کی ساری زیادہ تر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوں گی۔ ایک دو حدیث مبارکہ ہیں جو کسی اور صحابی یا صحابیہ سے ہیں، اکثر کا تعلق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بوتل میں، کسی شے میں پیشاب فرمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ ویسے پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرماتے ہیں، یعنی میں بوتل میں پیشاب کیوں کرتا ہوں، اس کے جو چھینٹے ہیں میرے جسم کے اوپر پڑے نا، اس سے میں اتنی احتیاط کیوں کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدہم قرضہ، فرمایا کہ جب بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کے کپڑے کو پیشاب کے چھینٹے لگتے تھے، پہنچتے تھے، تو قرضہ، اس کو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ تو کپڑے کے کاٹنے کے حوالے سے آپ نے دلیل سن لی اس کو صحیح بخاری سے۔ اب اس کے بعد دوسری دلیل سنیے گا صحیح مسلم سے، جسم کو کاٹنے کے حوالے سے۔ یہاں پر بھی راوی ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور واقعہ جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی شدت، اس میں احتیاط کتنی کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے فرمایا ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب جلد احدہم بول قرضہ بالمقاریض، کہ جب بنی اسرائیل کے کسی شخص کو اس کی چمڑے کو، اس کی جلد کو، اس کے جسم کو پیشاب کے چھینٹے پہنچتے تھے، یہاں پر الفاظ ہیں اذا اصاب جلد احدہم، تو فرمایا کہ اس موقع پر اس کو کینچی کے ساتھ اپنے جسم کے اس کھال کو، اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 625 اور کتاب الطہارہ میں۔ تو یہاں پر دیکھیں دو حدیث مبارکہ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پیش کی ہیں، نمبر 1 کپڑے کو کاٹنے کے حوالے سے اور نمبر 2 جسم کو کاٹنے کے حوالے سے۔ اب اس کے اوپر مزید شواہد میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل کی 494 نمبر، اور اسی طور پر 17912 نمبر مسند احمد بن حنبل، اور اسی طور پر سنن ابی داود میں 22 نمبر روایت ہے، ابن ماجہ میں 346 نمبر روایت ہے، سنن نسائی میں 30 نمبر روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مستدرک کے حاکم میں دیکھیں تو یہاں پر 657 نمبر روایت ہے کتاب الطہارہ میں، اور اسی طور پر 658 نمبر روایت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کے راوی ہیں عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک موقع پر پیشاب فرمایا بیٹھ کر۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے، اور اتنا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے کہ وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تصور عورتوں کے بارے میں تھا، مردوں کے بارے میں نہیں تھا۔ اور آج یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آج کل یہ جو لوگ مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، یورپی تہذیب کے اندھا دھند، اس کے اندر غرق ہونے والے، اس کی
پیروی کرنے والے اور اپنے آپ اس کو اپنے اوپر جو ہے سوار کرنے والے لوگ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ایئرپورٹس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور اسی طرح جو بس سٹینڈز ہوتے ہیں وہاں پر دیکھا ہوگا، نئی نئی جو شاپس بن رہی ہیں، اور اس قسم کے جو جس کو کہہ لیں نا آج کل کے ماڈرن لوگ جو ہیں، اور ماڈرن جو چیزیں بن رہی ہیں، عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں، تو وہاں پر لوگ جو ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا میرا جملہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جاہلیت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ قدیمیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم بڑے جدید ہو گئے۔ ارے بھائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں آپ جدید نہیں ہو، آپ سے بڑھ کر کوئی قدیم نہیں ہو سکتا۔ جدیدیت تو تب آئی کہ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا اور امت کو اس کا طریقہ سلجھایا اور سکھایا۔ پہلے لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، تو آج کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے زمانے جاہلیت کی اولاد ہیں، زمانے جاہلیت کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ جدید کہاں سے آگے؟ یہ تو قدیم ہے۔ جدید تو ہم ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا سارا زمانہ وہ قدیم سے قدیم تھا، اور جب میرے آقا تشریف لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شے کو میرے آقا نے جدید سے جدید فرما دیا۔ تو اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جدیدیت کے اوپر جو ہے یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو قدیم زمانے کے ساتھ وابستہ ہیں، زمانہ جاہلیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہ جوہلا ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، اور بغیر کسی پرابلم کے۔ تو خیر اس موقع پر لوگ جو ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ عورتیں بیٹھ کر پیشاب کیا کرتی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو اس موقع پر کہا کہ آپ عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، یعنی تعجب سے، یعنی ان کے یہاں اتنا معیوب تھا اور اتنا عجیب تھا بیٹھ کر پیشاب کرنا کہ وہ عورتوں کے لیے خاص تھا، مرد کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے ہمارے اس موضوع سے متعلق فرمایا، اوما علمتم ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب کسی بنی اسرائیل کے کسی شخص کو یہ پیشاب کے چھینٹے پہنچتے تھے تو کان الرجل منہم اذا اصابہ شیء من البول قرضہ، فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو پیشاب کے چھینٹے لگتے تو اس کو اپنے اس جسم کے اور اپنی اس کپڑے کے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اب آپ پیچھے چلی جائیے، جو میں نے 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا اور وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، اور یہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اس بات کو جاری و ساری فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بالکل اتھینٹک اور سکا بات ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ اس کے اوپر مزید فرمایا، فنہاہم عن ذالک فعذب فی قبرہ، فرمایا کہ یہ جو کپڑا کاٹنے کا عمل تھا، پیشاب کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے جسم کاٹنے کا عمل تھا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی کو اس بات سے منع فرمایا کہ جسم نہ کاٹ، پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں تو اپنا کپڑا نہ کاٹ، تو فرمایا اللہ کے نبی نے منع کرنے پر فعذب فی قبرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا تھا کہ تو نے اس شخص کو منع کیوں کیا کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے آپ کو دستور دیا ہوا ہے کپڑا کاٹنے کا، جسم کاٹنے کا، اس سے منع کیوں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بات اتھینٹک اور سکا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنیے گا، یہ بھی اسی سے متعلق ہے، میں مزید اس کے اوپر احادیث دے رہا ہوں تاکہ دلائل آپ کے پاس کافی وافی آ جائیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، 488 نمبر، اور 23,637 نمبر مسند احمد بن حنبل، اور اسی طور پر مشکات شریف کی ہے 371 نمبر۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر ہے، ان بنی اسرائیل کانوا اذا اصاب احدهم البول قرض مکانہ، اس میں بھی جو ہے اسی بات کا ذکر ہے کہ جس جگہ پر پیشاب لگتا تھا اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک سنیے گا، سنن نسائی کی 1346 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ داخلت علیہ امرات من یہودی، فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی، فقالت ان عذاب القبر من البول، اس نے کہا کہ عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گویا کہ یہودیوں کے ہاں بھی عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور یہ یہودی عورت کہہ رہی کہ عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں فقلت کذبتی، میں نے کہا کہ تو غلط کہتی ہے،
اس نے آگے سے کہا فقالت، اس نے آگے سے کہا بلا انا لنقرض منہ الجلد والثوب، وہ کہتی ہے کیوں نہیں، ارے آپ مجھے کیسے غلط کہہ سکتی ہیں، کیوں نہیں کہ جلد کو یعنی چمڑے کو، جسم کو اور ثوب کو اگر پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا تھا تو ہمارے شریعت کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر یہ دستور تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ یعنی گویا کہ اس نے عذاب قبر کی دلیل کس کو بنایا؟ یہ جسم کے حصے کو کاٹنا اور کپڑے کو کاٹنے کو عذاب قبر کی دلیل بنایا۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی کے اندر کتنی ساری احادیث مبارکہ اس کے اوپر شاہد ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ دستور تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ پاکی کو حاصل کرنے کے لیے جب پیشاب کے قطرات ان کے جسم کو یا ان کے کپڑے کو پہنچ جاتے تھے اس کو کاٹنا پڑتا تھا، جسم کو بھی اور کپڑوں کو بھی کاٹنا پڑتا تھا۔ اور جس بندے نے کسی شخص کو اس بات سے منع کیا کہ ایسا نہ کر، نہ کاٹ کپڑے کو، نہ کاٹ اپنے جسم کو، تو فعذب فی قبرہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عذاب قبر کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ تو یہ احادیث مبارکہ جو ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اب میں دوبارہ سے صرف حدیث نمبر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ صحیح بخاری میں 226 نمبر، صحیح مسلم میں 625 نمبر، مسند احمد بن حنبل میں 494 نمبر، اور اسی طور پر مسند احمد بن حنبل میں 17912 نمبر، سنن ابو داود میں 22 نمبر، ابن ماجہ میں 346 نمبر، سنن نسائی میں 30 نمبر، اور مسند احمد بن حنبل میں 488 نمبر، اور 23637 نمبر، اور مشکات شریف میں 371 نمبر، سنن نسائی میں 1346 نمبر، مستدرک حاکم میں 657 نمبر، 658 نمبر، اور اسی طور پر جو ہے یہ بھی مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، کتاب معرفت الصحابہ ایک اور، وہ ہے 5964 نمبر۔ تو اتنی ساری احادیث مبارکہ، یہ تقریباً 12-13 احادیث نبویہ بن جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری اس بات کے اوپر دال ہیں کہ جو تبلیغ والے نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، اتھینٹک ہے، سکہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی من گڑت یا جان بوجھ کر تراشی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم ان احادیث مبارکہ کو سن کر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہمارے پیارے آقا و مولا نبی آخر الزماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کی برکت کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمایا۔ ہم سوچیں اگر ہمارے کپڑے پر چھینٹے لگ جائیں یا ہمارے جسم پر لگ جائیں کیا ہمیں بھی کاٹنے کا حکم ہے؟ ارے نہیں، یہ حضور کی برکتیں ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے اس حکم کو نافذ نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں حکم کیا دیا کہ آپ کپڑے کو دھو لو، اپنے جسم کو دھو لو، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے آپ کی پاکی کو قبول فرما لیں گے۔ ہم جو ہے اس طرح جو ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات کا لاکھوں اور کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیارے آقا نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے اللہ پاک کی ذات نے اتنی زیادہ ہمیں سہولیات عطا فرمائی۔